السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں یہ باتیں ذکر کی گئی تھی کہ کس طرح سے جو سمجھدار، عقل مند، ہوشیار مسلمان ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنے والا ہی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہی اصل دانش مند ہے، اصل ہوشیار ہے. اب جو اپنی سمجھداری پر اکڑتے پھرتا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، تو پھر وہ صحیح معنی میں دانش مند نہیں کہلائے گا. الغرض دانش مند کیا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کرتے ہیں، تو یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، اور پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور یہی اصل دانش مندی ہے کہ وہ اس بات کو سچے دل سے اپنا لے. اور پھر وہ بندے آخرت سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا حشر کیسے ہوگا، کہیں ہم ذلیل لوگوں کے اندر تو شامل نہیں. تو لہذا وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہم کو ایسا ذلیل اور رسوا نہ فرما کہ ہم کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں. تو یہ بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہم کو دوزخ سے محفوظ فرما دے. اور پھر وہ بندے اسی بات پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ مولا ہر چیز آپ ہی کے فضل و کرم سے کامیاب ہونے والی ہے، تو لہذا ہم کو بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. اب ان کے بعد یہ بات ذکر فرمائی گئی تھی کہ جو بندے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. چنانچہ وہ دانش مند مومنین جو بالخصوص صحابہ کی طرف اشارہ تھا، انہوں نے جب یہ معروضات، یہ دعائیں، یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو بتایا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس کسی نے بھی اللہ کو راضی کیا، نیک کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بیکار جانے نہیں دے گا. تو لہذا ایک مسلمان کو اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنے رب کی بات پر عمل کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا، اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کو اخروی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اب جس بندے کو اخروی نعمت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی اصل سرمایہ ہے. اب اس کے بعد کچھ آیتیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. ان آیتوں کے مطابق یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار، یہ مشرکین جو اللہ کے دشمن ہیں،
انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، لیکن دنیا کے اندر پھر بھی بڑے مزے میں ہیں، بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم جب کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو پھر ہم پر ایسی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں کیوں؟ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو دنیا کی رنگینی، جو عیش و عشرت، یہ بہار والی جو چیزیں لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں، تو مسلمان اس دھوکے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ یہاں پر ہر کسی کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ جو انسان بھی آیا ہے ایک ضرورت کے حد تک وہ زندگی گزارے گا اور ان چیزوں کو استعمال کرتا رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو یہ آیتوں میں بتلایا گیا کہ مسلمان اس دھوکے میں نہ پڑا رہے کہ دنیا کی جو بہاریں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کس طرح سے علماء نے پیش فرمائی ہے کہ ایک انسان ہے جس کو ایک 10 منٹ کے لیے کہا جائے کہ تو دھوپ میں جو بھی محنت مشقت ہے تو کر لے، اس کے بعد ایک 10 منٹ کے بعد یا کچھ دیر کے بعد یہ محنت مشقت ختم ہونے کے بعد تجھ کو اب بڑے مزے میں رکھا جائے گا، ایئر کنڈیشن میں رکھا جائے گا اور تیری خاطر و مدارت کی جائے گی۔ اور دوسرا شخص یہ ہے کہ اس کو بڑے مزے میں رکھا گیا اور اس کو کہا گیا کہ کچھ وقت کے لیے تجھ کو یہاں پر مزے میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اب بعد میں تجھ کو اب بڑی محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ اب ایک مزے میں رکھا گیا ہے، بعد میں یہ وقت گزرنے کے بعد تجھ کو محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ تو اب سمجھدار آدمی وہی ہے جو پہلے والے مثال جو دی گئی ہے کہ 10 منٹ یا کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے جس کو مشقت اٹھانی ہے، لیکن بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ مزے اڑانا ہے، اس کی خاطر و مدارت کی جائے گی، تو وہی پہلی چیز بہتر ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ چیز ہے جو پہلے والی کی طرح مثال ہے، یعنی ایک کچھ وقت کے لیے دنیا میں جو وقت گزار رہا ہے، 10 دن تک، 1 سال تک، 50 سال تک، 70 سال تک، جو بھی اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے، جیسی بھی وہ زندگی گزارے گا، مصیبتوں کو برداشت کر لے گا، تو پھر جب وہ اس ایمان کی حالت میں مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص جو ہمیشہ دنیا میں جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں مزے میں رہوں گا، لیکن اس کو آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں رہے گا اور وہ مصیبت والی زندگی گزارے گا۔ چنانچہ یہاں پر ایک حدیث شریف بھی سن لیجیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، تکیہ جو تھا وہ کھجور کی چھال کا تھا جس کے اندر ناریل کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ چٹائی کے کچھ نشانات بھی پڑ گئے۔ حضرت عمر جب داخل ہوئے، حضور کی یہ حالت دیکھے تو حضور کی خدمت میں عرض کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ یعنی ملک فارس اور ملک روم کے جو بادشاہ ہیں وہ تو بڑے عیش و عشرت میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہوتے پر بھی اس حالت میں، اس تنگی والی زندگی میں، اس آزمائش والی زندگی میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کفار کے لیے دنیا ہو اور مسلمانوں کے لیے آخرت ہو؟ یعنی کفار کے لیے جو دنیا ہے تو یہ دنیا ہمیشہ تو رہنے والی نہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، جو انسان بھی آیا ہے ختم ہوا ہے۔ تو یہاں پر جس کسی کو بھی آرام ملا، جس کسی کو بھی عیش و عشرت والی زندگی ملی، تو لہذا یہ کفار و مشرکین جو مزے اڑا رہے ہیں یہ کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو یہاں پر محنت مشقت اٹھاتا ہے، طرح طرح کی باتیں اس کو لوگوں سے سننی پڑتی ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی کہ نہیں دوسری مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ جو آزمائشیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ایک مسلمان ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے، ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور ایمان کی حالت میں مرتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو لہذا مومنین کے لیے آخرت ہے،
تو لہذا ایک مسلمان کو لوگوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا ہے کہ دیکھو کفار کتنے بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیسے حالات چل رہے ہیں. یہ تو مسلمان کے ایمان کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش کی گھڑیاں لاتا ہے. تو مسلمان کو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا ہے بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو, آخرت میں مرنے کے بعد مجھ کو خوشیاں نصیب ہوں, جب میں مر جاؤں گا قبر میں نور ہو, جب میں مر جاؤں گا آخرت میں جب حاضر ہو نور میرے ساتھ ہو, جب جنت میں جاؤں گا نور میرے ساتھ ہو. یعنی ہمیشہ ہمیشہ بس میں آخرت کی زندگی میں مزے میں رہوں, یہاں پر جو بھی حالات پیش آئیں گے میں صبر اور تحمل سے گزار لوں گا. تو لہذا دنیا کی زندگی سے متاثر نہیں ہونا ہے اور نہ ہی اس سے دھوکے میں پڑنا ہے. اب آخرت کی زندگی کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ. یعنی لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں تو آخرت میں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے حق میں بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت والی زندگی کے حالات کو بیان فرما دیا. تو ایک مسلمان کو اس کی طلب رکھنی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو دنیا کے اندر اس کو پرہیزگارانہ زندگی گزارنی ہوگی. یعنی اب اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو عمل کرنا پڑے گا. اس کو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جو عبادتیں اس کے اوپر گرا گزرتی ہیں اس کو خوشی خوشی بجا لانا ہوگا. گرما ہو یا سرما ہو, جیسی بھی حالت ہو, جب عبادت کا وقت ہو جائے فوری طور پر لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. روزوں کا معاملہ ہو یا نمازوں کے بارے میں ہو, جو بھی عبادت ہو خوشی خوشی ہم کو بجا لانا چاہیے. اور اس راہ میں جو ہم کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی تو اس کا صلہ, اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا اور ایسا ثواب ملے گا کہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ان پرہیزگار بندوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی محنتیں مشقتیں اٹھائی, اپنے رب کو خوش کیا, اپنے رب کی عبادت بجا لائی, اپنے رب کی بات مانی اور اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دیا, تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. بڑے بڑے درجات ان بندوں کو عطا فرمائے گا اور وہاں پر یہ بندے بڑے مزے میں رہیں گے اور کبھی وہ چیزیں ان سے ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پر ہمیشہ آخرت میں نازل فرماتا رہے گا. تو یہی چیز نیکوکاروں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے, اس کے سوا کوئی چیز بہتر نہیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.